بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء. عزیز القدر دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں اور خواتین اسلام، آج کے درس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. تو میرا جو موضوع ہے نوجوانوں کی اصلاح، یہ موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور میں خاص طور پر اپنے نوجوان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کے موضوع کو توجہ سے سنیں، اور جو حضرات جوانی کے مرحلے سے آگے گزر چکے ہیں، یعنی بڑھاپے میں داخل ہو چکے ہیں، وہ بھی چونکہ جوانی کے مرحلے سے گزر کر بڑھاپے کے مرحلے تک پہنچے ہیں، ان کے لیے بھی یہ موضوع بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. اس لیے کہ اگر وہ خود بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں تو ان کے اولاد میں یقیناً نوجوان ہوں گے، نوجوان بیٹے بھی، نوجوان بیٹیاں بھی. تو یہ سب کے لیے بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے یہ موضوع، بڑوں کے لیے بھی اور چھوٹوں کے لیے بھی اور جوانوں کے لیے بھی. انسان کی زندگی کے 3 مراحل ہیں. پہلا مرحلہ انسان کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے، اس کو بچپن کہتے ہیں، اور یہ بالغ ہونے تک جاری رہتا ہے. انسان بالغ کب ہوتا ہے اس کی کوئی عمر فکس نہیں ہے، بلکہ اس کی کچھ علامات ہیں. جب وہ علامات ظاہر ہوں لڑکوں میں یا لڑکیوں میں تو وہ لڑکا یا لڑکی وہ بالغ ہو جاتے ہیں. تو عمر متعین نہیں ہے بالغ ہونے کے لیے. پیدائش سے لے کر بالغ ہونے تک ایک انسان بچپن کی حالت میں ہوتا ہے، بچپن کے مرحلے میں. پھر جب بالغ ہوتا ہے تو بالغ ہونے سے لے کر تقریباً 40 سال تک وہ جوانی کے مرحلے میں ہوتا ہے. پھر اس کے بعد بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے. اور ان 3 مراحل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر فرمایا. سورۃ الروم کے آخر میں اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ. اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کیا کمزوری کی حالت میں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے ظاہر ہے وہ کمزور ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے، کھانے پینے کے لیے، قضاء حاجت کے لیے وغیرہ وغیرہ. ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر کمزوری کا یہ جو مرحلہ ہے یعنی بچپن کا مرحلہ، اس کے بعد اللہ رب العزت تمہیں طاقت دیتا ہے، قوت دیتا ہے. یہ جوانی کا مرحلہ ہے. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ. اس قوت والے مرحلے کے بعد یعنی جوانی کے مرحلے کے بعد پھر دوبارہ انسان کمزوری والے مرحلے کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے انسان بچپن کے اندر کمزور ہوتا ہے، اسی طرح انسان بڑھاپے کے اندر بھی کمزور ہوتا ہے. اس کی بہت ساری توانائیاں کمزور پڑ جاتی ہیں، اس کی طاقت اور قوت کمزور پڑ جاتی ہے. اب یہ جو 3 مرحلے ہیں، ان 3 مرحلوں میں سب سے اہم ترین جو مرحلہ ہے وہ جوانی کا مرحلہ ہے. اور اس کے افضل ہونے کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت جب اہل جنت کو جنت میں داخل کرے گا تو ان کو جوان بنا کر جنت میں داخل کرے گا. اگر کوئی شخص 60 سال کے بعد، 70 سال کے بعد، 80 سال کے بعد فوت ہوا، 100 سال کے بعد فوت ہوا، لیکن جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو اللہ رب العزت اس کو جوانی دے گا. جوانی دے کر، بلکہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ 33 سال ان کی عمر ہوگی
33 سال کی عمر کا جیسے نوجوان ہوتا ہے، اسی طرح تمام اہل جنت کو 33 سال کی عمر کی نوجوانوں کی جوانی کے اندر اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ زندگی کے 3 مراحل میں سے جو سب سے اہم ترین مرحلہ ہے اور افضل ترین مرحلہ جو ہے وہ کون سا مرحلہ ہے؟ وہ کون سا مرحلہ ہے؟ وہ جوانی کا مرحلہ ہے۔ اسی لیے انسان تمنا بھی یہی کرتا ہے، جب جوانی کے مرحلے سے گزر جاتا ہے تو انسان تمنا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ الا لیت الشباب یعود یوما، الا لیت الشباب یعود یوما فاخبره بما فعل المشیب، کاش کہ جوانی پھر لوٹ آئے، کاش کہ جوانی پھر لوٹ آئے تو میں جوانی کو بتاؤں کہ میرے ساتھ بڑھاپے نے کیا کچھ کر دیا ہے۔ یہ تمنا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے مراحل حیات، مراحل زندگی میں سے جو سب سے اہم ترین مرحلہ ہے وہ جوانی کا مرحلہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، شبابک قبل حرمک، ان 5 میں سے سب سے پہلی چیز اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اور باقی جو چیزیں ہیں وصحتک قبل سقمک، اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت اور تندرستی کو غنیمت سمجھو، وغناک قبل فقرک، اور غریب اور فقیر ہونے سے پہلے اپنے مالدار ہونے کو غنیمت سمجھو، وفراغک قبل شغلک، اور مشغول اور بیزی ہونے سے پہلے اپنی فراغت کو بھی غنیمت سمجھو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ، وحیاتک قبل موتک، اور اپنے مرنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر زندگی میں سے جوانی کے مرحلے کو بہت اہم قرار دیتے ہوئے سب سے پہلے یہی ارشاد فرمایا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ لہٰذا آج اگر وہ میرے نوجوان بھائی یا نوجوان بہنیں، بیٹے یا بیٹیاں آج اگر جوانی کی حالت میں ہیں تو اس کو غنیمت سمجھے، اس سے پہلے کہ بڑھاپے کے اندر داخل ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 4، قیامت کے دن کسی بندے کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں پائیں گے جب تک کہ اس سے 4 سوالوں کے جواب نہیں لے لیے جائیں گے۔ 4 چیزوں کے بارے میں جب تک اس سے پوچھ نہیں لیا جائے گا اس وقت تک اس کے قدم قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہلنے نہیں پائیں گے، وہ حرکت نہیں کر سکے گا، اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک ان 4 سوالوں کے جواب نہیں دے گا۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ فرمایا عن عمرہ فیما افناہ، سب سے پہلے یہ پوچھا جائے گا کہ تجھے اللہ رب العزت نے جو عمر دی تھی، جو زندگی دی تھی، وہ چاہے 30 سال کی، 50 سال کی، 60 سال کی، 70 80 سال کی، تھوڑی یا زیادہ، اللہ نے جتنی زندگی دی تھی اس زندگی کو کیسے گزار کے آئے ہو؟ اور اس زندگی کے اندر یا اس سوال کے اندر زندگی کے سارے مراحل آتے ہیں، لیکن خصوصی طور پر دوسرا سوال پھر زندگی کے اس مرحلے کے متعلق سوال ہوگا جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ وعن شبابہ فیما ابلہ، جوانی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، جوانی کی طاقتیں اور جوانی کی توانائیاں کہاں کھپائی تھی؟ جوانی کی طاقت اور توانائی کو اللہ کی اطاعت میں صرف کیا تھا، اللہ کی فرمانبرداری میں، نیک کاموں میں اپنی توانائیوں کو لگایا تھا، یا پھر اپنی ان توانائیوں کو ضائع اور برباد کر دیا تھا اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے؟ تو مجھے اور آپ کو، ہر انسان کو، ہر مرد کو اور ہر عورت کو اس کے بارے میں جواب دینا ہے، خصوصاً جوانی کے متعلق، جوانی کہاں گزاری تھی اور کیسے گزاری تھی۔ تو کیا میں اور آپ اس سوال کا جواب دینے کے لیے تیاری کر رہے ہیں قیامت کے دن کہ جب تک ہم اس سوال کا جواب نہیں دیں گے ہمارے قدم نہیں ہلنے پائیں گے؟ اور دوسرا سوال مال کے متعلق ہوگا، کہاں سے کمایا تھا اور پھر کیسے خرچ کیا؟
چوتھا سوال علم کے متعلق کہ جتنا علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، چونکہ یہ جوانی کا جو مرحلہ ہے زندگی کا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے میں کچھ نمونے آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا، نوجوانوں کے واقعات جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمائے یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر ذکر فرمائے، اور پھر ہم یہ واقعات مختصر طور پر ذکر کرنے کے بعد، اور ان واقعات کے اندر بھی درس یعنی سبق حاصل کرنے کی بہت ساری باتیں ہیں جو ہم انشاءاللہ اختصار کے ساتھ ذکر کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم بتلائیں گے کہ اصلاح کیسے ہونی چاہیے، نوجوانوں کی اصلاح کس کس میدان میں کیسے کیسے ہونی چاہیے، وہ بھی انشاءاللہ اختصار کے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ البروج کے اندر اصحاب الاخدود کا واقعہ ذکر فرمایا ہے، اس کی تفصیل صحیح مسلم کی ایک حدیث کے اندر موجود ہے جس کے راوی حضرت صہیب الرومی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے، کیونکہ وہ واقعہ بہت لمبا ہے، وہ پورا واقعہ یہاں ذکر کرنا ممکن نہیں وقت کی قلت کے پیش نظر۔ اس واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک نوجوان جس کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ تم نے بادشاہ کے دربار میں جا کر جادوگر سے جادو کا علم سیکھنا ہے، کیونکہ جادوگر نے یہ کہا تھا بادشاہ کو کہ مجھے لگتا ہے کہ میری موت کسی بھی وقت آ جائے گی، تو آپ اپنی قوم میں سے کسی نوجوان کو میرے پاس بھیجیں جو میرے پاس آ کر میرے اس علم کو سیکھ لے تاکہ میرے مرنے کے بعد یہ علم ختم نہ ہو۔ ایک نوجوان کو بھیجا گیا، وہ جادوگر کے پاس جادو سیکھنے لگا۔ راستے میں ایک راہب تھا جو کہ مسلمان تھا، وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والا تھا، تو وہ راہب کے پاس بھی جانے لگا۔ اب راہب کے پاس بھی جاتا ہے، جادوگر کے پاس بھی جاتا ہے، روزانہ آتے جاتے وہ راہب سے مل کر جاتا تھا، جادوگر کی طرف جاتے ہوئے بھی اور واپس گھر کی طرف آتے ہوئے بھی وہ راہب سے ملتا تھا۔ اس کو راہب کی جو باتیں تھیں دین اسلام کے متعلق، اللہ رب العزت کی توحید کے متعلق، وہ اس کو بہت اچھی لگتی تھی، جبکہ جادوگر کا معاملہ اس کو مشکوک لگتا تھا۔ ہوا یہ رب کا کرنا دیکھیں کہ ایک دن وہ جا رہا تھا، راستے میں ایک جگہ پہ دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے، رش ہے۔ پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا راستے پر ایک بہت بڑا جانور ہے، یہ بہت بڑا اژدہا ہے جس کی وجہ سے لوگ ڈرے ہوئے ہیں اور لوگ اس کو مارنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اس بچے نے کہا، جوان نے کہا کہ آج یہ بہترین موقع ہے کہ یہ میں معلوم کر لوں کہ کیا راہب راہ راست پر ہے، حق پر ہے، یا پھر جادوگر جو ہے وہ راہ راست اور حق پر ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا، اللہ اگر تو راہب کا معاملہ تیرے نزدیک صحیح ہے اور وہ جس دین پہ چل رہا ہے، اگر وہ دین تجھے زیادہ محبوب ہے بنسبت جادوگر کے، تو اللہ میں اس جانور کو مارنے لگا ہوں، ایک پتھر یا ایک تیر اس کے ساتھ اس کو مار دے۔ چنانچہ اس نے وہ پتھر مارا یا تیر مارا، جو بھی مارا، وہ جانور مر گیا۔ وہ جانور تھا بہت بڑا یا وہ اژدہا تھا، جو بھی تھا، حدیث کے اندر دونوں الفاظ ہیں، وہ مر گیا۔ اس سے اس کا یقین ہو گیا، بلکہ یقین پختہ ہو گیا کہ راہب کا معاملہ جو ہے وہ برحق ہے اور جادوگر کا معاملہ جو ہے وہ باطل ہے۔ اب یہ شخص، یہ جو نوجوان تھا، اللہ کے حکم سے یہ مریضوں کو شفا بھی دیتا تھا، اللہ کے حکم سے۔ مثلا ایک نابینا ہے، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا، اللہ اس کو شفا دے دیتا اور اس کی بینائی کو لٹا دیتا۔ ایک کوڑ والا مریض، یہ نوجوان اس کے لیے دعا کرتا، اللہ رب العزت اس کو کوڑ کے مرض سے شفا دے دیتا۔ اس طرح مختلف خطرناک بیماریوں میں جو لوگ مبتلا ہوتے، یہ نوجوان ان کو سب سے پہلے اس شرط پر ان کے لیے دعا کرتا تھا کہ اگر تم اللہ پہ ایمان لاؤ گے تو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں، اللہ تمہیں شفا دے دے گا۔ وہ ایمان لے آتے اور یہ دعا کرتے، یہ نوجوان دعا کرتا تو وہ مریض جو ہیں وہ شفا یاب ہو جاتے۔ اب اس کی شہرت بہت زیادہ پھیل گئی، چرچا ہونے لگا کہ ایک نوجوان ہے اور وہ اس طرح
ایمان باللہ کی شرط پر وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ بات بادشاہ کے دربار میں بھی جا پہنچی۔ بادشاہ کے دربار میں بیٹھنے والے کچھ لوگوں میں سے اس کا ایک کوئی وزیر تھا یا کوئی خاص آدمی تھا، وہ نابینا ہو گیا تھا، وہ بھی گیا اس نوجوان کے پاس۔ تو نوجوان نے یہی شرط لگائی کہ تم اگر مومن ہو جاؤ، اللہ پہ ایمان لے آؤ، تو میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ شفا دے گا، کیونکہ شفا میں نہیں دیتا، شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو وہ شخص بھی اللہ پر ایمان لے آیا، اس نوجوان نے اس کے حق میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی، اس کی بینائی کو لوٹا دیا۔ اب یہ شخص جب بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ پوچھنے لگا کہ تمہاری بینائی کیسے لوٹی ہے؟ تو یہ بات کو ٹالنے لگا، اس نے کہا نہیں، تمہیں بتانا پڑے گا کہ تمہاری یہ بیماری یا یہ جو معذوری ہے کیسے ختم ہوئی، بینائی کیسے لوٹی۔ آخر کار اس نے بتا دیا کہ اس طرح ایک نوجوان ہے جو ایمان باللہ کی شرط پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے۔ کہنے لگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی اور رب ہے؟ یعنی تو میرے علاوہ بھی کسی اور کو رب مانتا ہے جبکہ میں رب ہوں تم سب لوگوں کا؟ تو اس نے کہا کہ ربی و ربک اللہ، میرا رب بھی اللہ ہے اور تیرا رب بھی اللہ ہے۔ پھر اس نے اس کو سزا دی، اس کو عذاب دیا کہ بتلا وہ نوجوان کون ہے، کہاں ہے؟ اس نے اس کو بتلا دیا، چنانچہ اس نوجوان کو بھی بلایا گیا۔ مختصر یہ میرے عزیز بھائیوں کہ بادشاہ نے نوجوان کو سزا دینے سے پہلے اس نے کیا کیا کہ نوجوان کے سامنے ہی اس نے پہلے راہب کو بلایا اور راہب کو کہا کہ تم اپنے دین اسلام سے مرتد ہو جاؤ، پھر تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ اس نے کہا نہیں، اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس نے ایک آری منگوائی اور آری کو اس کے سر پہ رکھا گیا اور اس آری کو چلاتے ہوئے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ پہلے راہب کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا، پھر اس شخص کے ساتھ جو بادشاہ کا درباری تھا اور جس کی بنائی اللہ تعالیٰ نے لٹا دی تھی، اس کو بھی اس نے یہی کہا کہ تم مرتد ہو جاؤ، دین اسلام کو چھوڑ دو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں دین اسلام پہ قائم ہوں۔ چنانچہ آری منگوائی گئی، اس کے سر کے اوپر رکھ کر اس پہ چلاتے ہوئے اس کے جسم کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اب اس نوجوان کو کہا گیا کہ تم بھی مرتد ہو جاؤ۔ اس نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ اس کو لے جاؤ پہاڑ کی چوٹی پر اور پہاڑ کی چوٹی پہ جا کر اس کو نیچے گرا دو تاکہ یہ اس طرح ختم ہو جائے۔ وہ پہاڑی پہ گئے یا اس پہاڑ کے اوپر گئے چوٹی پر۔ اس شخص نے، نوجوان نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم اکفینیہم بما شئت، اللہ آج مجھے ان کے شر سے بچا لے۔ اللہ رب العزت نے پہاڑ کو حکم دیا، پہاڑ تھر تھرانے لگا، کانپنے لگا، جیسے زلزلہ بپا ہوتا ہے۔ وہ لوگ نیچے گر گئے اور یہ نوجوان بچ گیا۔ یہ پھر آیا بادشاہ کے دربار میں، اس نے پھر کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ اس کو لے جاؤ کشتی کے اندر اور عین سمندر کی گہرائی کے اندر جا کر اس کو سمندر کے اندر گرا دو۔ تو وہاں بھی ایسے ہی ہوا کہ وہ سارے لوگ جو اس کو لے کے گئے تھے وہ ڈوب گئے، لیکن یہ نوجوان نجات پا کر یہ واپس پھر اس بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور اس نے کہا کہ دیکھو، اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو نا، اس کا بہترین آسان طریقہ یہ ہے کہ تم سارے لوگوں کو جمع کرو، تمام لوگوں کو اکٹھا کرو اور ان سب کے سامنے مجھے تم کسی جگہ پہ لٹکا دو اور پھر تم تیر چلاؤ اور تم یہ کہنا بسم اللہ بسم ربی ہاد الغلام، کہ میں تیر چلاتا ہوں اس نوجوان کے رب کے نام کے ساتھ۔ جب تم اس طرح کرو گے تو میں مر جاؤں گا، وہ تیر مجھے لگے گا، میں مر جاؤں گا۔ اس نے اسی طرح سے کیا، اس نے تیر چلایا بسم ربی ہاد الغلام کہہ کر، وہ تیر اس کو لگا، وہ نوجوان فوت ہو گیا، شہید ہو گیا۔ اب جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے وہ سارے کے سارے کہنے لگے آمنا برب ہاد الغلام، آمنا برب ہاد الغلام، آمنا برب ہاد الغلام۔ اب پہلے تو صرف ایک نوجوان کا معاملہ تھا یا وہ راہب اور اس درباری کا معاملہ تھا، اب سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس نے خندقیں کھودنے کا حکم دیا، گڑھے بڑے بڑے کھودنے کا حکم دیا، جن میں آگ جلانے کا حکم دیا، گڑھے کھودے گئے، آگ جلائی گئی اور ایک ایک کر کے سب کو آگ میں ڈالا جانا شروع کر دیا، سب کو
آگ میں جلانا شروع کر دیا۔ آخر میں ایک ماں آئی جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ تھا۔ ماں اپنے اس دودھ پیتے بچے کی وجہ سے تھوڑی سی گھبرائی، تو دودھ پیتا بچہ بول کر کہنے لگا کہ ماں مت گھبرا، تو حق پر ہے۔ تو یہ وہ بچہ تھا ان بچوں میں سے جس نے ماں کی گود میں بات کی تھی۔ یہ جو واقعہ ہے نا، میں نے مختصر طور پر ذکر کیا ہے، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ایک نوجوان جو اللہ رب العزت پہ ایمان لایا، پھر کس طرح وہ اللہ کے اوپر ایمان لا کر وہ ثابت قدم رہا، اس نے استقامت اختیار کی، ایمان باللہ پہ، اللہ کی توحید پر وہ ڈٹ گیا، اور اس نے ایمان باللہ کے عقیدے کو چھوڑنا برداشت نہیں کیا۔ یہ ثابت قدمی جو ہے، یہ استقامت جو ہے، یہ ہمیں اس واقعے سے ملتی ہے۔ لہذا آج بھی نوجوانوں کو اپنے عقیدے پر، عقیدہ توحید پر استقامت اختیار کرنی چاہیے، اور اس پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ کسی بھی قیمت پر عقیدہ توحید کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اصحاب الکہف کا واقعہ ہے، آپ جانتے ہیں اصحاب الکہف کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے غار کے اندر پناہ لی تھی۔ چند نوجوان یہ اپنے رب پر ایمان لائے تھے، چونکہ ان کا ایمان صادق تھا، سچا ایمان تھا اللہ رب العزت پر، یہ پکے موحد تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی ہدایت کے لیے اور زیادہ راستے کھول دیے۔ وزدناہم ہدی، ہدایت کے سارے راستے اللہ رب العزت نے ان کے لیے کھول دیے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہدایت کے راستے کھلوانا چاہتے ہیں اگر ہم اللہ رب العزت سے، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے رب پر ایمان کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہمارا ایمان کس پائے کا ہے۔ کیا ہم اللہ رب العزت کی ربوبیت اور اس کی الوہیت کو بھی مانتے ہیں، اور کہیں اس کی الوہیت میں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک تو نہیں ٹھہراتے؟ اگر کوئی بندہ اللہ کی ربوبیت کو مانتا ہو، خالق و مالک اور مدبر الامور مانتا ہو، رزاق بھی مانتا ہو، لیکن وہ اللہ کی عبادت میں اگر غیر اللہ کو شریک کرتا ہو، کسی کو داتا کہتا ہو، کسی کو غوث اعظم کہتا ہو، کسی کو بگڑی بنانے والا کہتا ہو، کسی کو حاجت روا، کسی کو مشکل کشا کہتا ہو، تو وہ یقین کر لے کہ اس کے سامنے ہدایت کے راستے نہیں کھلیں گے۔ ہدایت کے راستے کھلتے ہیں تو ایک موحد کے لیے کھلتے ہیں۔ یہ نوجوان آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، اپنے رب پر چونکہ سچا ایمان لائے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے میرے بھائیوں، میں نے کہا تھا کہ میں یہ واقعات ذکر کروں گا اور ساتھ ساتھ جو سبق آموز باتیں ہوں گی ان کی طرف اشارہ کروں گا۔ سبق آموز باتوں میں سے ایک بات اللہ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ کیونکہ دل کی مضبوطی کے لیے اللہ رب العزت کی توفیق ضروری ہے۔ جب تک اللہ میرے اور آپ کے دل کو مضبوط نہیں کرے گا، ہم پختگی کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ دین پر قائم نہیں رہ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا بار بار کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول آپ یہ دعا بار بار کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ کو کوئی خطرہ ہے؟ کیا میرے رب میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، استقامت دے، ثابت قدمی دے، تو آپ کو یہ دعا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ بار بار آپ یہ دعا کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اصل بات یہ ہے کہ بندوں کے جو دل ہے نا وہ رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ بندوں کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ رحمان جس طرح چاہتا ہے بندوں کے دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ تو یہاں اصحاب الکہف کے واقعے میں اللہ نے فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، وہ رب پر ایمان لائے تھے، ہم نے ان کے اس عقیدے کو پختہ کیا، ان کے دلوں کے اندر ہم نے استقامت اور ثابت قدمی کا جذبہ پیدا کر دیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جب ان کو ہمت دی تھی، طاقت دی تھی، اہلیت اور صلاحیت دی تھی، فَقَامُوا، وہ اس وقت کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ اور بادشاہ کی پوری فوج اور اس کی طاقت کے سامنے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا۔ ان کے اندر جذبہ پیدا ہو گیا تھا کہ ہم نے اپنے عقیدہ توحید کو نہیں چھوڑنا، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت دینی پڑے۔
فقاموا، اور پھر کہنے لگے فقالوا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب، اعلان کرنے لگے کہ ہمارا رب وہ ہے جو کہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ گویا کہ اس بادشاہ کی ربوبیت کا اس کے منہ پہ انکار کیا کہ رب تم نہیں بلکہ ہمارا رب، اور آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا، صرف توحید ربوبیت کے اقرار نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ توحید الوہیت کا بھی اقرار کیا، اس کا علی الاعلان اظہار کیا کہ لن ندعو من دونه الہا، ہم جس کو رب مانتے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور معبود باطل سے ہم دعا نہیں مانگیں گے، کسی اور کو نہیں پکاریں گے۔ قد قلنا اذا شططا، اگر ہم کسی اور کو پکاریں گے اللہ کو چھوڑ کر تو پھر تو ہم جھوٹ بولنے والے ہوں گے، ہم غلط بات کرنے والے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، یہ نوجوانوں کا جو واقعہ ہے اصحاب الکہف کا، اس میں سے ایک بات جو ہمارے لیے سبق آموز ہے وہ میں نے ذکر کی ہے، ورنہ یہ واقعہ تو بہت لمبا ہے، آپ جانتے ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نوجوانوں کو اللہ کی توحید پر ڈٹ جانا چاہیے اور اس پر کسی قسم کی لچک نہیں دکھلانی چاہیے، کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے رب کی توحید پر، اور بلکہ اس پر استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نوجوان تھے جب انہوں نے اپنی قوم کے بتوں کو پاش پاش کر دیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، اور ان کی قوم کے لوگوں نے کہا تھا کہ من فعل هذا بآلهتنا، بلکہ اس سے پہلے کہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حشر کس نے کیا ہے؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے ایک نوجوان سے سنا تھا جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ ان بتوں کا ذکر کرتا تھا، ہو سکتا ہے کہ اسی نے ان بتوں کو توڑا ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے نوجوانی کے اندر، نوجوانی کی زندگی کے اندر اپنی قوم کے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا اور علی الاعلان اللہ کی توحید کا کھلم کھلا اظہار کیا تھا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی جب فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو جوان بیٹے کو ذبح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جوان بیٹے کو اللہ کے اس حکم کے بارے میں جب آگاہ کیا تو اس جوان بیٹے کو بھی آپ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ اس نوجوان بیٹے نے اپنے والد کی فرما برداری کی، حالانکہ اس نوجوان کو پتہ تھا کہ اگر میرے والد مجھے ذبح کریں گے تو میں مر جاؤں گا، میری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اس نوجوان صالح نیک بیٹے نے مرنا تو گوارا کر لیا، قتل ہونا تو گوارا کر لیا، لیکن باپ کی نافرمانی نہیں کی۔ آج کے نوجوانوں کو بھی سوچنا چاہیے، آج کے نوجوان چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک نمونہ ذکر کیا ایک نوجوان کا کہ وہ اپنی باپ کا کس طرح فرما بردار ہے، اور پھر مجھے ایک بات مختصر کر رہا ہوں، اس نوجوان نے کیا کہا؟ اللہ کے اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، کہنے لگے قال یا ابت فعل ما تؤمر، ابا جان آپ جو کچھ آپ کو جو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا آپ اسی طرح کر گزریے، آپ ہچکچائیں نہیں، کر گزریں۔ وَسَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ، پھر اطمینان دلایا، تسلی دلائی اپنے ابا کو کہ ابا جان آپ بے شک میری گردن پہ چھری چلا دیں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں واویلا نہیں مچاؤں گا، بے صبری نہیں کروں گا۔ تو نوجوان کو اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے واویلا نہیں مچانا چاہیے، بلکہ انسان کو صابر ہونا چاہیے۔ نوجوانوں کے اندر خاص طور پر چونکہ نوجوانوں کے جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں، جلد بازی ہوتی ہے، تحمل اور برداشت کا مادہ بہت کم ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نوجوانوں کو ایک تو اپنی اولاد اپنے والدین کا فرما بردار ہونا چاہیے،
اور نوجوانوں کو اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ اب میں کس کس واقعہ کو ذکر کروں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے، کیونکہ نوجوانوں کی اصلاح کا موضوع ہے، جب وہ جوانی کو پہنچ گئے، اللہ فرماتے آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ان کو فیصلہ کرنے کی اہلیت و صلاحیت بھی دی اور علم دین سے بھی نوازا۔ تو جوانی کے دور میں وہ عزیز مصر کی بیوی نے بہکانے کی کوشش کی، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، اس عورت نے جو بادشاہ کی بیوی ہے وہ یوسف علیہ السلام کو ان کی جوانی کے اندر برائی کی طرف دعوت دیتی ہے۔ اب جوان سنیں، اس دور کے نوجوان بھی جو معمولی باتوں کے اندر پھسل جاتے ہیں، دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ادھر بادشاہ کی بیوی یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دیتی ہے۔ قال معاذ اللہ، کہنے لگے اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، تو انہوں نے اللہ رب العزت کی پناہ طلب کی یوسف علیہ السلام نے۔ بالکل اسی طرح سے آج کے نوجوانوں کو بھی جب کبھی بھی شیطان ان کے سامنے اس قسم کی برائی کو مزین کرے اور اس قسم کی بری عورتیں اگر برائی کی طرف دعوت دیں، تو نوجوانوں کو کیا کہنا چاہیے؟ کیا کہنا چاہیے؟ معاذ اللہ، نوجوانوں کو اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، پھسل نہیں جانا چاہیے، اس برائی کے اندر ملوث نہیں، مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی پناہ طلب کرتے ہوئے اس برائی سے دور رہنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے سے دو باتیں اور بھی میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ آگے چل کر اللہ تعالی نے ذکر کیا کہ جب عورتوں کا فتنہ بڑھتا چلا جا رہا تھا تو یوسف علیہ السلام کو دھمکی دی گئی کہ یا تو وہ کریں جس کا آپ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، یعنی وہ برائی، یا پھر آپ کو جیل میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ جیل کی دھمکی سن کر بھی کہنے لگے رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب جیل مجھے زیادہ محبوب ہے اس چیز سے جس چیز کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ یعنی جیل میں جانا گوارا کیا، لیکن برائی کی طرف بڑھنا گوارا نہیں کیا۔ آج کے نوجوانوں کو بھی اسی طرح سے ثابت قدم ہونا چاہیے، استقامت اختیار کرنی چاہیے اور اپنے کردار کی پاکیزگی کو بچانا چاہیے، اپنے دامن پہ اس برائی کا داغ اور دھبا نہیں لگنے دینا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے جیل پسند کر لی لیکن اس برائی کی طرف نہیں گئے۔ پھر تیسری بات، یوسف، یہ نوجوان ہے نا یوسف علیہ السلام، جب ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، ان کے دو ساتھیوں نے دو خواب دیکھے، انہوں نے خواب بیان کیے، تعبیر طلب کی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تمہارے دونوں خوابوں کی تعبیر بعد میں دوں گا، لیکن پہلے میری بات سن لو۔ جو بات کی وہ کیا تھی؟ یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ۔ تو یوسف علیہ السلام نے جیل میں رہ کر بھی اپنی دعوت کو نہیں چھوڑا اور اللہ رب العزت کی توحید کو بیان کرنا نہیں ترک کیا۔ سب سے پہلے اپنے جیل کے دونوں ساتھیوں کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان چاہے وہ جیل کے اندر بند ہو، اگر اس کے اندر صلاحیت ہے، اہلیت ہے دعوت دینے کی، تو اس کو اپنی اس صلاحیت سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ جیل کے اندر رہ کر بھی اس کو اللہ رب العزت کی توحید کا علم بلند کرنا چاہیے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى، جب موسیٰ علیہ السلام بھی جوان ہو گئے اور بھرپور طاقتور ہو گئے تو ہم نے ان کو بھی فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی اور علم بھی دیا۔ مختصر واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے دو بندوں کو لڑتے ہوئے دیکھا،
ان میں سے ایک ان کی اپنی جماعت سے تھا، اپنی قوم سے تھا، بنو اسرائیل میں سے، دوسرا قبطی تھا۔ تو بنو اسرائیلی جو تھا اس نے مدد کے لیے پکارا، موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کے لیے گئے، اس کے دشمن کو مکہ مارا، حالانکہ یہ اس کو قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، مارنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اتفاق ایسے ہوا کہ مکہ مارنے کے نتیجے میں وہ بندہ قتل ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فوری طور پہ جو پہلا کام کیا وہ کیا ہے؟ سنیے کہ جوان کو، نوجوان اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو نوجوان کو سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگا میرے رب میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، میں اس بندے کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، میں تو بس اپنے ساتھی کی ہیلپ کر رہا تھا، مدد کر رہا تھا، اس کو مکہ ہی مارا تھا، وہ مر گیا، پھر بھی رب انی ظلمت نفسی، میرے رب میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا، فاغفر لی، مجھے معاف کر دے۔ فغفر لہ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ پھر آگے چل کر ولما ورد ماء مدین، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ایک نیکی ذکر کی ہے کہ وہاں پر ماء مدین یعنی مدین کا جو پانی کا چشمہ تھا یا پانی کا جو بھی ذریعہ تھا، وہاں پر بہت سارے لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ دو لڑکیاں ایک سائڈ پہ کھڑی ہو کر وہ اپنے جانوروں کو روک کے کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے ان پہ احسان کیا، ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، اور انہوں نے اپنی اس خدمت کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا، بلکہ ایک سائڈ پہ جا کر کہنے لگے رب انی لما انزلت الی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اپنے رب کی طرف اپنی محتاجی کا اظہار کیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ وہ جو دو لڑکیاں تھیں ان میں سے ایک واپس آئی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے کہ میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں، اور ابا کے پاس جا کر اس بات کی گواہی دی کہ ان خیر من استأجرت القوی الامین۔ وہ لڑکیاں تھیں، پھر لڑکی کے ساتھ ان کے گھر میں گئے، لیکن امانت اتنی، اس نوجوان کی امانت کو داد دیجئے کہ خود لڑکی نے اپنے باپ کے سامنے کہا کہ ان خیر من استأجرت القوی الامین، جس کو آپ اپنے پاس ہائر کریں گے وہ بہترین مزدور وہ یہ ہے موسیٰ، جس کے اندر یہ دو صفات ہیں کہ یہ طاقتور بھی ہے اور یہ امین بھی ہے، امانت والا ہے، اس نے کوئی خیانت نہیں کی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ہر نوجوان کو امین ہونا چاہیے، کبھی بھی اپنی عزت کو داغدار نہیں کریں، بلکہ امانت کو پختگی سے، پختہ طریقے سے امانت کو اختیار کریں اور امانت کے اندر کبھی خیانت نہ کریں۔ میرے بھائیوں، میں بس یہ چند ایک نمونے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ آ جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی طرف۔ صحابہ اکرام میں سے زیادہ تر نوجوان تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا علم بلند کیا تھا، اللہ کی توحید کا جھنڈا بلند کیا تھا۔ سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو وہ جوان تھے، ان کی عمر 37 سال تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو وہ جوان تھے، ان کی عمر 27 برس تھی۔ اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے وہ بھی جوان تھے، ان کی عمر 34 سال تھی۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کی عمر تو صرف 10 سال تھی، وہ بہت چھوٹے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی چھوٹے تھے وہ۔ یہ چاروں خلفائے راشدین نوجوان تھے۔ اسی طرح عشرہ مبشرہ کو دیکھ لیں، سارے کے سارے نوجوان تھے، نوجوانوں نے۔ اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، ہجرت کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی آپ کے رفیق سفر نہیں بنے، بلکہ آپ کے خاندان کے نوجوان لوگ جو تھے وہ آپ کے مددگار ثابت ہوئے۔ ان میں سے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھانا تیار کر کے روزانہ جاتی تھیں اس غار کے اندر، اور وہ کھانا پہنچاتی تھیں وہاں پر جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پناہ لی ہوئی تھی۔ ایک نوجوان عورت کا کردار دیکھیں کہ وہ کس طرح، حالانکہ چیلنج موجود تھا، خطرہ موجود تھا اور بہت سارے خطرات موجود تھے، لیکن تمام کے تمام خطرات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے
اس نوجوان عورت نے اپنا ایک بھرپور کردار ادا کیا کہ ان تینوں دنوں کے اندر یہ اسماء بنت ابی بکر ڈیلی بیسس پہ جاتی تھیں، کھانا تیار کر کے وہ پہنچاتی تھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ پھر ان کے ایک بھائی تھا جس کا نام عبداللہ تھا، وہ کیا کرتا تھا، نوجوان، وہ کیا کرتا تھا، وہ دن بھر قریش کے اندر رہ کر وہ خبریں سنتا تھا، باتیں سنتا تھا کہ کون کیا بات کر رہے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے بتلاتا تھا یہ نوجوان کہ آج کے دن آپ کے خلاف یہ سازشیں کی گئی اور یہ باتیں کی گئی۔ پھر صبح ہوتے ہی، بلکہ رات کے اندھیرے میں صبح کی روشنی پھیلنے سے پہلے وہ واپس آ جاتے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتے تھے یہ عبداللہ بن ابی بکر کہ ان کی رات میں ملاقات ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے والد سے۔ اسی طرح ان کے جو غلام تھے، غلام کا نام کیا تھا، عامر بن فہیرہ۔ عامر بن فہیرہ یہ بھی اسی طرح سے بکریاں لے کے جاتے تھے اسی پہاڑ کے پاس جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی ہوئی تھی اور آپ کے یار غار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، تو بکریوں کا دودھ نکال کر وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ نوجوانوں نے اس کام کے اندر کتنا کام کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ذریعے مدینہ منورہ کے اندر دعوت پہنچی، یہ نوجوان تھے۔ اور آپ اندازہ کریں اس نوجوان نے مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد جب دین اسلام کی دعوت کا کام شروع کیا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو اس وقت مدینہ منورہ کے اندر کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں تھا جہاں پر کوئی مسلمان نہ ہو، تمام گھروں کے اندر کوئی نہ کوئی مسلمان موجود تھا۔ بلکہ وہ جو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ کو پتہ ہے یہ سعد بن معاذ کون تھے؟ اہتز العرش لموت سعد بن معاذ، کہ جب یہ فوت ہوئے تو ان کی وفات پر رحمان کا عرش جو ہے وہ بھی کانپ اٹھا، عرش باری تعالیٰ کانپ اٹھا۔ اہتز العرش لموت سعد، اور جب یہ فوت ہوئے نا تو جوانی کے اندر ہی فوت ہو گئے تھے، ان کی عمر 37 سال تھی، صرف 37 سال۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے مدینہ منورہ میں، جس کو اس وقت یثرب کہا جاتا تھا، انہوں نے سعد بن معاذ کو اسلام کی طرف دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور پھر وہ گئے اپنے قبیلے کے اندر، اپنے قبیلوں کو جا کے اسلام کی دعوت دی تو قبیلے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ نوجوان تھا اور مصعب بن عمیر ایسا داعی تھا، اللہ اکبر، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جس کی دعوت پر میں جیسے پہلے میں نے گزارش کی کہ مدینہ منورہ کے اندر ہر گھر میں ایک نہ ایک مسلمان موجود تھا، یعنی بے شمار لوگوں نے دین اسلام کو قبول کیا اس داعی کی دعوت پر۔ لیکن جب یہ جنگ احد کے اندر شہید ہوتے ہیں یہ صحابی، تو ان کے جسم پر جو چادر تھی جو ان کو کفن کے طور پر پہنائی گئی وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اگر ان کے سر کو کور کیا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اور اگر پاؤں کو کور کیا جاتا تھا، ڈھانپا جاتا تھا، تو ان کا سر ننگا ہو جاتا تھا۔ یہ وہ نوجوان تھے میرے عزیز بھائیوں جن کے میں نے مختصر سے نمونے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نوجوانوں کو اگنور نہیں کیا، ان کو نظر انداز نہیں کیا اپنی دعوت کے اندر، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی کہ سبعۃ، میں انشاءاللہ بات مختصر کرتا ہوں۔ کتنا وقت ہو گیا؟ 2 منٹ رہ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے افراد کو اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے ایک شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت کے اندر ہوتی ہے، یعنی جس کی جوانی کا جو مرحلہ ہے وہ اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے۔ اللہ کی عبادت میں گزرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر وقت مسجد میں مصلی ڈال کے بیٹھا رہتا ہے یا گھر میں مصلی ڈال کے بیٹھا رہتا ہے، نہیں، بلکہ وہ جس فیلڈ کے اندر بھی جاتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے دین کا متمسک ہوتا ہے، یعنی دین کو مضبوطی سے تھام کر وہ اپنی جوانی کے مرحلے کو گزارتا ہے۔ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی فرمانبرداری میں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں وہ اپنی جوانی کے مرحلے کو گزار دیتا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب نوجوان ہے جس کو اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو آداب بھی سکھلاتے تھے،
جیسے کہ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے بچے، اے نوجوان، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو، دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نوجوان تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نوجوان تھے، تو اس نوجوان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا غلام اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہن، میں تمہیں چند باتیں سکھلاتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں ان باتوں کے ساتھ بہت فائدہ دے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کئی باتوں کی تعلیم دی، ان میں سے ایک احفظ اللہ یحفظک، جہاں کہیں بھی جاؤ تم اللہ رب العزت کے دین کی حفاظت کرتے رہنا، اللہ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، تم اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی ہمیشہ اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگنا چاہو تو اللہ سے مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تم مدد طلب کرنا چاہو تو اللہ سے مدد طلب کرنا۔ یعنی اس نوجوان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی، اور خاص طور پر عقیدے توحید کی تعلیم دی کہ جب بھی مانگنا چاہو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ جب بھی مدد کے لیے پکارنا چاہو تو اللہ کو پکارو۔ اس کے علاوہ حدیث کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جن کو میں ذکر نہیں کر رہا۔ میرے بھائیوں، سوال یہ ہے کہ یہ نوجوانوں کی اصلاح کی جو ذمہ داری ہے یہ کس کی ہے؟ کس کو یہ ذمہ داری ادا کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے نوجوانوں کی اصلاح کی ذمہ داری ان نوجوانوں کے ماں باپ کی گردن پر ہے۔ نوجوانوں کے والدین اور ان کے ماں باپ سب سے پہلے مسئول ہیں۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، قیامت کے دن پوچھا جائے گا، والد سے بھی پوچھا جائے گا اور والدہ سے بھی پوچھا جائے گا، باپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کو کتنی تربیت دی تھی، ماں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی بچیوں کو اور اپنی اولاد کو تم نے کتنی تربیت دی تھی اور کس چیز کی تربیت دی تھی۔ ہر باپ اور ہر ماں کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اس لیے میں اپنے سارے بھائیوں سے اور ساری اپنی ماؤں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا، اپنی اس ذمہ داری کا احساس کریں اور اپنے نوجوان بچوں کی تربیت کریں اسلامی طریقے سے اور ان کی اصلاح کریں، پیار و محبت کے ساتھ ان کے اندر جو غلطیاں نظر آتی ہیں ان کی غلطیوں کی اصلاح کریں۔ ان کی غلطیاں چاہے عقیدے کے اندر ہوں، چاہے عبادات کے اندر ہوں، چاہے ان کے اخلاق و کردار کے اندر ہوں، چاہے خرید و فروخت کے معاملات کے اندر ہوں، چاہے ان کے نجی زندگی کے اندر ہوں، کسی بھی میدان کے اندر جو بھی غلطیاں ہیں، ماں باپ کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ نوجوانوں کی اصلاح کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوان چونکہ پڑھتے ہیں اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، تو نوجوانوں کے جو ٹیچرز ہیں، ان کے جو معلمین ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے، بلکہ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے ذمہ داروں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پاس جتنے ان کے پاس اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں ان کی اصلاح کریں اور ان کی تربیت کریں۔ یہ نہیں کہ صرف فیسیں جمع کرنے پر لگے رہیں اور ان کا مطمع نظر فیسیں جمع کرنا ہو، مال بنانا ہو، اور نوجوان چاہے وہ جو مرضی کرتے رہیں، دوستیاں قائم کرتے رہیں، اور لڑکے لڑکیاں مکس گیدرنگ کرتے ہوئے وہ جناب اپنی دوستیاں نبھاتے رہیں، اپنے تعلقات کو نبھاتے رہیں اور وہ برائیوں کی طرف جائیں، تو یہ اپنی آنکھوں پہ پردہ ڈالتے ہوئے، آنکھوں کو بند کر کے یہ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے۔ ان ٹیچروں کی اور اساتذہ کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ نوجوانوں کی اصلاح کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے نوجوان اولاد کی اصلاح کے لیے دعا بھی کریں۔ دعا بھی ضروری ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ بہت بڑی دعا ہے، بہت ہی عظیم دعا ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے نوجوانوں کی اصلاح کے لیے، اپنے بچوں اور بچیوں کی اصلاح کے لیے یہ دعا ضرور کرنی چاہیے اپنے ماں باپ کو۔ اور یہاں یہ جو دعا ہے نا میرے بھائیوں، بات میری توجہ سے سننا، اس دعا کا اصلاح کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ دعا کا اصلاح کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ ایک نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اپنی ماں کے لیے زنا کو پسند کرو گے؟ کہا نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس طرح تم اپنی ماں کے لیے زنا کو پسند نہیں کرتے ہو، اسی طرح لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے زنا پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کیا تم اپنی بیٹی کے لیے زنا پسند کرو گے؟ کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دوسرے سارے لوگ بھی اسی طرح اپنی بیٹیوں کے لیے زنا پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اپنی بہن کے لیے زنا پسند کرو گے، اپنی خالہ کے لیے زنا پسند کرو گے، اپنی پھوپھی کے لیے زنا پسند کرو گے؟ مختلف جو محرم رشتہ دار عورتیں ہیں ان کا ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہر سوال کے جواب میں وہ جوان یہی کہتا تھا کہ نہیں اے اللہ کے رسول، میں تو پسند نہیں کروں گا، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی خالہ کے لیے، اپنی پھوپھی کے لیے، کسی کے لیے میں زنا پسند نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم پسند نہیں کرتے ہو تو اسی طرح لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، اور اسی طرح اپنی جو ان کی جو رشتہ دار ہوتی ہیں ان کے لیے پسند نہیں کرتی ہیں۔ تو آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو یہ پہلے لاجک سمجھائی، عقلی طور پر اس کو یہ بات سمجھائی کہ زنا ٹھیک نہیں، آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی اصلاح کے لیے آپ نے اسی وقت اس کے لیے 3 دعائیں کی۔ فرمایا اللہم اغفر ذنبہ، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، اللہ اس کے دل کو پاک کر دے کہ اس کے دل کے اندر زنا کا خیال ہی پیدا نہ ہو، اس کے دل کے اندر وسوسہ ہی پیدا نہ ہو، وحسن فرجہ، اور اس کی شرمگاہ کو پاک کر دے۔ یہ 3 دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے لاجیکلی سمجھا چکے تھے اس نوجوان کو کہ زنا کرنا درست نہیں، اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کی اصلاح کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی۔ چنانچہ دعا کا انجام کیا نکلا کہ اس کے بعد پوری زندگی میں اس نوجوان نے زنا کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھا، التفات تک نہیں کیا زنا کی طرف۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی نوجوانوں کی، اور نوجوانوں کے لیے ان کی اصلاح کے لیے دعا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا یہ اثر ہوا۔ اس لیے ہمیں بھی اصلاح کی دعا کرنی چاہیے اپنی اولاد کے لیے، اور اسی طرح عموماً مسلمان جو نوجوان ہیں، لڑکے لڑکیاں، ان کی اصلاح کے لیے ہم سب کو دعا کا ضرور سہارا لینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آج کل نوجوانوں کے اندر ایک بیماری عام پائی جاتی ہے، اگرچہ وہ بیماری بڑوں کے اندر بھی ہے، بوڑھوں کے اندر بھی ہے، چھوٹوں میں بھی ہے، اور مردوں میں بھی ہے، عورتوں میں بھی ہے، لیکن نوجوان اس بیماری کے اندر زیادہ مبتلا ہے۔ اور وہ بیماری کیا ہے؟ وہ اس موبائل کی بیماری، اور اس کے اندر چلنے والا انٹرنیٹ، اس کے اندر چلنے والے پیکیجز، اور اس کے اندر چلنے والا سوشل میڈیا، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس نے آج نوجوان نسل کو برباد کر کے رکھ دیا، والعیاذ باللہ۔ نوجوان نسل کو برباد کر کے رکھ دیا۔ آج یہ موبائل اور یہ موبائل پہ چلنے والا سوشل میڈیا، یہ اپنے مختلف پلیٹ فارم سے یہ نوجوان نسل کے عقیدے کو برباد کر رہا ہے، ان کے اخلاق و کردار کو بگاڑ رہا ہے، اور نہیں جانے کون کون سی خرابیاں۔ یعنی اب تو میرے بھائیوں، یہ سوشل میڈیا جو ہے نا، اس کی خرابی جو ہے نا، وہ صرف یہاں تک نہیں کہ اس کی وجہ سے وقت برباد ہوتا ہے، ٹائم برباد ہوتا ہے، نہیں، یہ برائی تو بہت دور، بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ اب تو معاملہ اس سے بہت آگے چلا گیا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے اس نے کہاں تک پہنچا دیا ہے آج ہماری نوجوان نسل کو۔ ٹائم کی بربادی تو ہے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس میں عقیدے کا بگاڑ ہے، اخلاق و کردار کا بگاڑ ہے۔ بہت سارے نوجوان وہ برائیوں کی طرف چلے جاتے ہیں اس سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ اس حوالے سے میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ میں بڑوں سے بھی کہوں گا، چھوٹوں سے بھی کہوں گا، نوجوانوں سے بھی کہوں گا، مردوں عورتوں سب کو کہوں گا، اور اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ رب العزت تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ میں اور آپ جب ہم خلوتوں کے اندر ہوتے ہیں، ہماری حرکات و سکنات اللہ کے علم میں ہوتی ہیں، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ پھر میرے بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو، بات ذرا توجہ سے سننا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن آئے اور ہم ایک طرف پہاڑوں جیسی بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئیں، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات وغیرہ وغیرہ، اور اللہ رب العزت ان پہاڑوں جیسی نیکیوں کو
ہوا میں اڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ذرات کی طرح اللہ تعالیٰ ان کو اڑا دے۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جن لوگوں کی نیکیوں کو اس طرح غارت کیا جائے گا، ہوا میں اڑتے ہوئے چھوٹے ذرات کی طرح ان کی نیکیوں کو اڑا دیا جائے گا، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، جب ان کو خلوت میں محرمات میں سے کسی محرم کا یعنی حرام کاموں میں سے کسی حرام کے ارتکاب کا موقع ملتا تو یہ اس کو چھوڑتے نہیں تھے۔ خلوتوں کے اندر، باہر جلوتوں کے اندر نمازی بھی ہیں، روزہ دار بھی ہیں، حج زکوٰۃ بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ و صدقات بھی کرتے ہیں، لیکن خلوتوں کے اندر یہ اس موبائل کے فتنے میں مبتلا ہو کر نہیں معلوم وہ کیا دیکھتے ہیں اور کیا سنتے ہیں۔ تو اس خلوت کے اندر کیے ہوئے اس گناہ کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری جو بڑی بڑی عبادتیں ہیں، بڑی بڑی نیکیاں جو پہاڑوں جیسی ہوں، وہ کہیں ضائع نہ ہو جائیں۔ میرے بھائیو، باتیں تو بہت ساری تھیں نوجوانوں کی اصلاح کے لیے، لیکن میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ نوجوانوں کے اندر جو آج کل غلطیاں پائی جاتی ہیں وہ متنوع قسم کی ہیں، مختلف قسم کی ہیں، ہر ایک کا ذکر کر کے اس کی اصلاح کا طریقہ کار ذکر کیا جاتا ہے، لیکن میں نے الحمدللہ جو کچھ ذکر کر دیا اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری بھی اصلاح فرمائے اور ہماری نوجوان نسل کی بھی اصلاح فرمائے۔ اللہ ہماری بھی اصلاح فرمائے، ہماری اولاد کی بھی اصلاح فرمائے، ہمارے بیٹے بیٹیوں کی اصلاح فرمائے۔ اللہ ہم سب کو راہ مستقیم پر، صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق دے، اور اللہ اس دور کے جتنے بھی فتنے ہیں اللہ ہم سب کو ان تمام کے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ ایمان پر اور اپنی توحید پر ثابت قدمی اور استقامت نصیب فرمائے، عمل صالح پر استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت گمراہی سے اور انحراف سے محفوظ رکھے۔ خاتمہ ہو تو اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ رب العزت سے راضی ہوں۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت جنت الفردوس کے وارثوں میں شامل فرمائے۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم۔